سید فصیح الدین حیدرآباد انڈیا سے سوال ہے، اللہ والوں کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ان کی نظر کرم سے دین اور دنیا سنور جاتی ہے۔ یہ نظر کرم کیا ہے اور مرشد کس طرح نظر کرم کرتا ہے؟ اور بعض اللہ والے یہ بھی فرماتے ہیں کہ یک لمحہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ ہم سب پر نوازش فرمائیں، اس کی تشریح فرما دیں۔ مرشد کی نظر سے دین و دنیا کیسے سنورتی ہے؟ اور دوسرا سوال ہے کہ ولی کی ایک لمحے کی صحبت 100 سال کی بیریا عبادت سے افضل کیوں ہے؟ ولیوں کی اقسام ہیں، مختلف قسم کے ولی ہوتے ہیں۔ کچھ ناسوتی ولی ہوتے ہیں، ان کا جو تعلق ہے وہ انتہائی چھوٹے درجے کی ولایت سے ہوتا ہے، اور چونکہ عام طور پر لوگوں کو جو ولیوں سے عقیدت رکھنے والے ہیں ان کو ولیوں کی اقسام کا پتہ نہیں ہوتا، تو کسی ایک عظیم ہستی کا تعارف سننے کے بعد وہ ہر ولی میں وہی خوبیاں تلاش کرتے ہیں کہ جی اگر اس میں تھیں تو اس میں بھی ہونی چاہیے۔ لیکن ولیوں کی جو ہے وہ اقسام ہیں اور ان کے درجات، ان کے جو مرتبات ہیں وہ مختلف ہیں۔ کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ولایت کا دار و مدار ان کی جسمانی عبادت پر ہے، لہذا وہ کوئی بھی جسمانی عبادت چھوڑ نہیں سکتے۔ جس طرح پیر مہر علی شاہ گولڑا شریف والے حج یا عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے تو تھکے ہوئے تھے، تو دو قسم کی سنتیں ہوتی ہیں، ایک سنت موقدہ ہوتی ہے جس کو آپ نے ہر حال میں ادا کرنا ہے، اور ایک ہوتی ہے سنت غیر موقدہ، وہ ایسی ہے کہ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو خیر ہے۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے وہ جو سنت غیر موقدہ تھی وہ تھکاوٹ کے باعث کہا کہ چلو آج نہیں پڑھتے ہیں، تو حضور ان کے خواب میں آ گئے کہ یہ تم نے کیا کیا، میری آل میں سے ہو کے تم میری سنت چھوڑ دی تم نے۔ اب جن لوگوں کو علم نہیں ہوتا تو وہ یہ بات اٹھا کے ہر جگہ فٹ کرتے کہ دیکھو جی پیر مہر علی شاہ کتنے بڑے ولی ہیں، حالانکہ کوئی اتنے بڑے ولی نہیں ہیں، وہ اتنے بڑے ولی ہیں کہ ولیوں میں شمار نہیں ہوتا ان کا، یعنی ولی تو ہیں، لیکن میں نے جیسے بتایا ہے کہ ولیوں کی دو قسم ہیں۔ ایک وہ ولی ہوتے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے صدقہ و خیرات کے طور پر کوئی مقام دے دیا ہو، وہ ولی کہلاتے ہیں۔ اور ایک ہے ولایت عظمی، عظیم ولایت۔ وہ جو ولایت عظمی ہے اس میں ولی اللہ وہ کہلاتا ہے جس کا اللہ سے تعلق جڑ جائے، اور دو طرح کے تعلق ہیں، سمجھے؟ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی تعلق نہ جڑا ہو تو پھر وہ ولی نہیں کہلائے گا۔ ادنا ترین مقام اس میں اس کا ہے جو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کا متحمل ہوتا ہے، اللہ سے ہم کلام، جو اللہ سے ہم کلام ہو۔
اب عام آدمی تو یہ سمجھتا ہے جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو اللہ سے بھی اسی طرح باتیں ہوتی ہوں گی، یا جیسے چرچ میں جاتے ہیں تو یہ عام سینٹنسز ہیں، چرچ میں جا کے آدمی بیٹھ کے تصور کرے، دل ہی دل میں کچھ کہہ دے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ آئی واز ٹاکنگ ٹو گاڈ۔ کچھ مذاہب ادیان ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ آدمی خود ہی باتیں کر کر آ کے آ جاتا ہے، اللہ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سے کلام کرنے کا طریقہ جو ہے، جو ولایت کے ضمن میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا جو کلام ہے وہ انسان کے لطائف پر اترتا ہے، جس طرح الہام ہوتا ہے۔ اللہ کی بات جو ہے وہ اس کے دل پہ اترتی ہے اور اس کی بات دل کے ذریعے اللہ تک جاتی ہے۔ یہ طریقہ اللہ سے کلام کرنے کا ہے۔ جیسے کہ آپ کے دل میں کوئی بات آئی، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دل میں کوئی بات آئی تو وہ دل کے ذریعے بات اللہ تک پہنچ جائے گی، پھر اللہ کا جو جواب آئے گا تو وہ جواب جو ہے وہ بھی آپ کے دل کے اوپر آئے گا۔ کچھ لوگوں کو آواز کی صورت میں ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو تحریر کی صورت میں ہوتا ہے۔ تحریر کی صورت میں اس وقت آتا ہے جب تعلیم اللہ تعالیٰ اس کو دے، جیسے کہ کوئی تعلیم اس کو دے رہا ہے، جس طرح کہ علم لدنی ہے، اللہ کوئی خاص علم اس کو دینا چاہے تو پھر وہ تحریر کی صورت میں آئے گا۔ تو ایک ادنا مقام تو ولایت کا یہ ہو گیا کہ وہ بندہ اللہ سے ہم کلام ہو چکا ہو، اور جو اس سے بھی اعلیٰ مقام ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کر چکا ہو، اللہ کو دیکھ چکا ہو۔ اب یہ بات جو ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یہ یہ ان ولیوں کے اوپر صادق نہیں آتی جو غوث اور قطب اور ابدال اور ابرار اور اخیار کے درجات کے ولی ہیں۔ جیسے غوث الزماں ہوتا ہے، اس کے نیچے پھر 3 قطب ہوتے ہیں، پھر اس کے نیچے 40 ابدال ہوتے ہیں۔ یہ ان کے اوپر صادق نہیں آتی، کیونکہ ان کی صحبت میں آدمی بیٹھ بھی جائے تو کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ خود عبادات کے ذریعے اس مقام پر ہیں۔ جن ولیوں کی صحبت کے اندر 100 سال کی بیریا عبادت سے بھی زیادہ کا جو ہے وہ یعنی فائدہ ہوتا ہے انسان کو، وہ صحبت ان ولیوں کی ہے کہ جن پر اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اب جیسے میں اپنی مثال دیتا ہوں، کوئی چیز میں نے خریدی میک ڈونلڈ سے اپنے لیے، پھر میرا جی چاہا کہ ایک اور لے لوں، میں نے ایک اور لے لی، پھر 2-4 دوست آ گئے تو میں نے کہا امجد ذرا لے آؤ، امجد اپنے پیسوں سے لے آیا، 2-4 دوست اور آ گئے، میں نے کہا کہ یار ندیم ذرا 3-4 برگر تو لے کے آنا، 3-4 برگر وہ لے آیا، اور دوست آ گئے، کیوں جی، میں نے انوار کو کہا یار 10 برگر لے آنا۔ اب یہ میرا حساب کتاب لوگوں سے کھلا ہوا ہے، میں لوگوں کو بول دیتا ہوں، وہ لے آتے ہیں، مجھ سے کوئی پیسے بھی نہیں لیتا ہے۔ لیکن ایک عام آدمی اگر یہ کرے گا تو پھر اس کو اپنی جیب خالی کرنی پڑے گی، جیب میں ہوں گے تو خالی کرے گا، نہیں ہوں گے تو بیٹھا رہے گا۔ لیکن میرے مہمان آتے رہیں تو میرے پاس لوگ بھی بہت ہیں خریدنے والے کبھی اس کو بھیج دوں گا، کبھی اس کو بھیج دوں گا، کبھی اس کو بھیج دوں گا، کیوں بھائی؟ اسی طرح یہ جو تجلیوں والے ولی ہوتے ہیں، ایک جو تجلی پڑتی ہے انسان کے اوپر وہ 7 گناہ کبیرہ کو جلاتی ہے، تو ان کے اپنے تو کوئی گناہ ہوتے ہی نہیں ہے،
ان کے صحبت میں جو بیٹھتے ہیں لوگ، ان کے اوپر یہ تجلیاں گرنا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کے گناہ کبیرہ جو ہے وہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ساری زندگی بھی آپ عبادت کریں تو ایک گناہ کبیرہ کو جلا نہیں سکتے، اور ایسے کسی ولی کی صحبت میں ایک لمحہ بھی بیٹھ گئے تو ایک نظر رحمت 7 کبیرہ گناہوں کو جلا دیتی ہے، وہ 100 سال کی بیریا عبادت بھی نہیں جلا سکتی۔ لیکن یہ صحبت صرف ان کی جن کے اوپر اللہ کی تجلیاں پڑتی ہیں۔ ہاں، یہ ایسے ولی نہیں جیسے غوث الزماں ہوتے ہیں، پیر گولڑا شریف والے ہوتے ہیں، بس یہ ولی ہیں، بس ولی ہی ہیں، وہ نہیں ہیں تجلی والے۔ تو یہ جن کی ولایت کا دار و مدار ان کی عبادات، سنتوں اور فرائض پہ ہوتا ہے، تو یہ گناہ افورڈ نہیں کر سکتے، نہ اپنے نہ لوگوں کے۔ اس لیے ان کو جو ہے یہ حکم ہوتا ہے کہ لوگوں سے پرے پرے رہو، دور دور رہو، ہاتھ بھی نہیں ملاتے۔ اب یہ کوہاٹ میں جو زندہ پیر تھا محمد اسحاق، غوث الزماں تھا، وہ لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ چھڑی لگا کر کے سلام کرتا تھا، کیونکہ کنگلے ہیں نا باطنی طور پر۔ یہ تو نہ اپنے گناہ افورڈ کر سکتے ہیں، نہ کسی اور کے جو صحبت میں آ کے بیٹھ گیا، کیونکہ ان کی ولایت کا دار و مدار ان کی ظاہری عبادات پر ہے۔ یہ گناہ گاروں کو گلے نہیں لگاتے، یہ گناہ گاروں سے ہاتھ نہیں ملاتے کہ کہیں ان کے گناہ نہ لگ جائیں۔ اب ہمارے بھی سرکار گوھر شاہی کے ماننے والوں میں، خاص طور پر کراچی میں، ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے، جیسے مسعود علی جعفری تھے، فاروق علی جعفری تھے۔ جب ان لوگوں کی میں حرکتیں دیکھتا تھا کہ بھئی لوگوں سے ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں، کسی کو گلے نہیں لگا رہے ہیں، اور وجہ بتا رہے ہیں یار وہ نور چلا جائے گا، گناہ لگ جائیں گے، بعد میں جا کے پتا چلا ارے یار کتنے چھوٹے لیول کے ولیوں کی جیسی بات کر رہے ہیں، جس کے در پر بیٹھے ہیں گوھر شاہی کے، اس کی سنت مبارک ذرا ملاحظہ کریں۔ میں گناہ گار ہو کے گناہ گاروں سے نفرت کروں تو یہ مجھے زیب دیتا ہے؟ تم پاک ہو چکے ہو، پھر اگر یہ تھوڑی بہت احتیاط کرو تو سمجھ میں آتی ہے بات ہے۔ جن کو تم حکارت سے، نفرت سے دیکھ رہے ہو کہ یہ گناہ گار ہیں، لوگوں کے سامنے بیٹھنا نہیں ہے۔ اب بہت ساری باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں تصوف میں جن کو سمجھنا عام صوفی کے بس کی بات ہی نہیں ہے، جس طرح رجعت خلق، کہ لوگوں سے دور رہو۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آدمی راہ تصوف میں چل رہا ہے، لوگوں سے دور رہو، کہیں ان کے نفس کا میلان، ان کی نفس کی برائی تمہارے گلے نہ پڑ جائے۔ اور جب تو عشق کی آگ میں جل کے سونے سے کندن ہو گیا، جب تو ایسا ہو گیا کہ تجھے اگر گندگی میں ڈال دیا جائے تو اس گندگی کو تو پاک کر دے، پھر ایسے لوگوں کی ڈیوٹی تو گناہ گاروں میں ہی لگائی جاتی ہے، وہ گناہ گاروں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، خود نہیں ہوتا پلیت، وہ گناہوں کو ختم، غلاظت کو ختم کر دیتا ہے۔ تصوف میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو شریعت ہے یہ ایک خشک تالاب کی مانند ہے، لائک اے ڈرائیڈ پونڈ، جو بھی اس میں ڈالو گے وہ ادھر موجود رہے گا۔ اب کوئی خشک تالاب ہے، اگر آپ وہاں پر پرفیوم کی بوتل ڈال دو گے وہ بھی پڑی رہے گی، وہاں کوئی غلاظت آپ نے ڈال دی وہ بھی پڑی رہے گی، سب کچھ رہے گا نا وہ۔ لیکن یہ جو طریقت ہے، اس کے لیے کہا ہے کہ یہ ایک بہتا ہوا دریا ہے، اس میں جو بھی ڈالو گے وہ سب بہا کے لے جائے گا۔ اسی طرح طریقت والے جو ہوتے ہیں ان کے گناہ بہتے رہتے ہیں، دھلتے رہتے ہیں، شریعت والوں کے گناہ بھی وہیں پر ہیں، نیکیاں بھی وہیں پر ہیں۔
بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ پھر ایک مقام پر یہ بھی کہا گیا کہ کم بولو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی، کم بولو کس کو کہا؟ جس کے بولنے میں فساد اور فتنہ ہو، وہ کم بولے نا۔ جو بولے اور لوگوں کو ہدایت ملے، اس کے اوپر کیا یہ لاگو ہوتی ہے بات؟ کیوں جی؟ جس طرح غوث پاک تھے، 40 سال جنگل میں رہنے کی وجہ سے وہ بالکل بھول گئے تھے کہ لوگوں سے ملنا جلنا کیسے ہوتا ہے۔ 40 سال جنگل میں رہے، بڑی کوشش کی انہوں نے، ڈیوٹی بھی لگ گئی، بڑی کوشش کی انہوں نے کہ کچھ بولوں، کچھ کسی سے خطاب کروں، کچھ کروں، لیکن کھلتی نہیں تھی زبان، عادت ہی پڑ گئی تھی چپ رہنے کی۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ اے عبد القادر، تو بولتا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے تو ایک اجمی انسان ہوں، نہ جانے منہ سے کیا نکل جائے۔ تو فرمایا کہ یہ خوف ہم دور کر دیتے ہیں۔ تو حضور نے 9 مرتبہ اپنی زبان غوث اعظم کے منہ میں ڈالی، چلے گئے۔ اس کے بعد مولا علی تشریف لائے، مولا علی نے کہا کہ چلو اب میں تمہیں فیض دیتا ہوں۔ انہوں نے 8 دفعہ زبان اپنی جو ہے غوث اعظم کے منہ میں ڈالی۔ اس کے بعد وہ بولنا شروع ہوئے ہیں، اور جو بولے ہیں تو بس انہوں نے جو ہے کسی کو پھر بولنے نہیں دیا غوث اعظم نے۔ مجھے ذاتی طور پر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی انسیت، بڑی دلچسپی۔ ایک دفعہ، بہت پرانی بات ہے، تو جب سرکار میری باطنی تربیت فرما رہے تھے تو روزانہ کہیں نہ کہیں لے جاتے، روزانہ کہیں نہ کہیں لے جاتے۔ تو ایک دفعہ جو ہے مجھے لے گئے بغداد شریف، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، اور وہاں پر جو ہے ان کی قبر انور سے ان کے لطیفہ نفس کا جو جثہ ہے وہ برآمد ہوا، اور ان سے ملاقات کی، اور پھر انہوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں مسکراتے ہوئے مجھے کہا کہ بھائی دیکھ لو، یہی ہے غوث اعظم، اسی کو جانتے ہیں لوگ اب تک۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ تو آپ کا لطیفہ نفس ہے۔ فرمایا دنیا اسی کو جانتی ہے، باقی چیزیں جو غوثیت میں میری موجود ہیں ان سے فیض لینے کی ابھی نوبت ہی نہیں آئی دنیا کو کہ کوئی ایسا آئے جو یہ کہے کہ غوث اعظم مجھے آپ کے قلب کا فیض چاہیے۔ ابھی تک 900 سال تک راج اسی نے کیا ہے غوث اعظم بن کے، میں تو آیا ہی نہیں۔ یعنی یہ غوث اعظم کا اسٹیٹمنٹ۔ اس کے بعد جو ہے پھر سرکار نے فرمایا، ادھر دیکھو میری طرف، سرکار نے فرمایا کہ آپ ان کو جو ہے آپ ان کو ذرا اپنے دفتر لے جائیں۔ تو وہ پہلی مرتبہ پھر ان کے دفتر جانا ہوا۔ تو ان کے جو دفتر گئے تو ان کا دفتر جو ہے وہ بیت المعمور پر تھا، بیت المعمور۔ وہیں سے جو ہے ان کا ایک جثہ وہاں موجود تھا، وہی عالم ملکوت یعنی عالم جبروت اور جو یعنی دوسرے عالم ہیں، عالم ذاتیہ، ان کے بیچ میں جو گیپ ہے اس کو پورا کرنے والے تھے۔
اب اس وقت وہاں پر سرکار گوھر شاہی کا دفتر ہے بیت المعمور پر۔ اچھا، میں نے یہ دیکھا کہ ان کا لباس بھی سفید ہی ہوتا تھا، اور مجھے ایسا لگا، سرکار بہتر جانتے ہیں، مجھے ایسا لگا کہ جیسے 50-60% ان کی جو صورت تھی وہ سرکار سے ملتی جلتی تھی، یعنی قریب جا کر کے پتہ چلتا تھا کہ نہیں یہ غوث اعظم ہے، دور سے دیکھتے تھے تو لگتا تھا کہ شاید سرکار ہوں، پورا یقین پھر بھی نہیں ہوتا تھا، یعنی مماثلت جو ہے نظر آنے میں وہ تھی۔ تو اس وقت بھی وہ لیکچر دیا کرتے تھے، ہاں، تو میں ایسے ہی پہنچ جاتا تھا۔ ایک دفعہ وہ ولیوں سے خطاب کر رہے تھے تو میں ایسے ہی پہنچ گیا۔ اب وہ دربان بھی ہوتے ہیں، وہ مجھے روک نہیں سکے، اور جہاں وہ بیٹھ کر کے خطاب فرما رہے تھے میں بالکل سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ تو جب سامنے جا کے کھڑا ہو گیا تو آپ ڈسٹرب ہو گئے، لیکن جب ڈسٹرب ہو گئے تو بڑی شفقت سے فرمایا کہ ہاں خیر ہے، کیوں آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ آپ جو ہے سرکار کو یہ کہہ دیں کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اچھا تو ایسا کرو، ابھی تم بیٹھ جاؤ، میں ذرا گفتگو کر رہا ہوں، پھر بات کریں گے۔ تو یہ کہہ کے وہ تو خطاب کرنے لگ گئے، اور پیچھے سے جو ہے نا مجھے یوں لگا کہ کسی نے اٹھا کے واپس بٹھا دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سرکار جو ہے پہنچ گئے، تشریف لے آئے اور واپس اٹھا کے لے آئے۔ جب ظاہر میں ملاقات ہوئی سرکار سے تو فرمایا کہ ایسی باتیں ڈائریکٹ ہم کو بولا کرو تم۔ تو ولیوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ولیوں کی ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے۔ اب یہ تو مولانا روم نے بات ایک کہی کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کیوں جی؟ ہاں، ایک بات علامہ اقبال نے بھی کہی، وہ بات یہ تھی کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ایک بات یہ بھی ہے، لیکن ایک چیز ہم نے اور بھی دیکھی، وہ کیا تھی کہ کچھ لمحے ایسے بھی آتے ہیں، کچھ لمحے کہ جن لمحوں میں خاص اولیاء اللہ پر جو 360 تجلیاں گرتی ہیں روزانہ، تو اس میں اگر اس ولی نے 70 سال کی زندگی گزاری اور 70 سال تک وہ 360 تجلیاں روز پڑتی رہیں، اور ان 360 تجلیاں جو روزانہ پڑتی تھیں 70 سال تک، ان میں ایک ہلکا سا قطرہ وہ نور قدیم کا پڑ گیا، تو اس ایک قطرے سے وہ 1500 جہنمی مریدوں کے یعنی ایمان کا سودا کر لیتے تھے، اس ایک قطرے کے باعث۔ کیونکہ وہ جو ایک قطرہ ہے، وہ قطرے کی وہاں پر سائزز ہیں کہ ایک اتنا بڑا قطرہ ہے، اگر وہ آ گیا تو آپ اپنے لیے استعمال بھی کر لیا، اپنی روحانیت کے لیے، اس کے باوجود بھی اس ہلکے سے قطرے میں 500 جہنمیوں کی شفاعت کا پرمیشن موجود۔ پھر ایک اس سے بڑا قطرہ، اس میں 1000، اس سے بڑا قطرہ 2000، اس سے بڑا قطرہ 1.25 لاکھ۔ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا جو کوٹا ہے وہ 1.25 لاکھ ہے۔ کتنا؟ 1.25 لاکھ یہ شفاعت کا کوٹا ہے، 1.25 لاکھ۔ اب یہ شفاعت ان لوگوں کی ہوگی
کہ جو لوگ کسی نہ کسی وجہ سے ذکر قلب تک نہیں پہنچ سکے، عمر گزر گئی، مومن نہیں بن سکے، سمجھ گئے؟ لیکن وہ بننا چاہتے تھے، حضور سے محبت کرنا چاہتے تھے، ادب کرتے تھے، یہ ان لوگوں کے کام آئے گا۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر وہ جو قطرہ ہے اس وقت وہ قطرہ گرا جب کوئی آس پاس بیٹھا تھا، گرتا نہیں ہے وہ اس وقت، لیکن اگر وہ اس وقت گر گیا، وہ خاص قطرہ اللہ کی رحمت کا جب کوئی آس پاس بیٹھا تھا، گرتا نہیں ہے، بار بار کہہ رہا ہوں گرتا نہیں ہے، لیکن اگر گر گیا تو اگر وہ اصلی جہنمی ہے تو ولی بن جائے گا۔ سمجھ گئے آپ؟ اور وہ جو قطرے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کبھی ان کی برسات ہوتی تھی۔ کیوں جی؟ کبھی کبھی وہ چھینٹے پڑتے تھے۔ لیکن یہ سنا ہے کہ جو امام مہدی جو ہوں گے، وہ جو قطرہ کبھی کبھی چھینٹے پڑتے تھے نا، اس کی ہر وقت نان سٹاپ موسلا دار بارش ہوگی امام مہدی کے کاندھوں پر۔ موسلا دار بارش ہوگی امام مہدی کے کاندھوں پر۔ اس میں نہیں ہے کہ تیری تقدیر میں کیا لکھا تھا، تقدیر ازل کیا ہے اور تقدیر معلق کیا ہے اس میں ہے ہی نہیں، اس میں نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ وہ جو خاص لمحات ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی مقام فنائیت پر ہو، کوئی فنا فی الشیخ ہو، فنا فی الرسول ہو، اور اس وقت فنا فی الشیخ کا جو رنگ غالب ہو تو اس لمحے میں بھی وہ قطرات آتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی لمحہ آئے تو خاموش رہے آدمی، بات نہ کرے، بولے نہ، بس سنتا رہے، یہ آرزو بھی نہ کرے کہ میرے حصے میں یہ آ جائے وہ آ جائے۔ سمجھ گئے؟ تو اگر ایسے لمحے مل گئے تم کو تو اس کا مطلب ہے کہ تم پر کرم ہے۔ اگر وہ کرم نہ کرنا چاہتا، 100 میں سے ایک آدمی بھی اسے قبول نہ ہو تو وہ کیفیت اس کے اوپر نہ طاری ہوتی، وہ پردہ کر لیتے۔ لیکن اگر تیرے سامنے بے نقاب ہو گئے ہیں تو وہ تجھ پہ کرم کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو ناسوتی ولی ہوتے ہیں، ایک تو ناسوتی ولی، اور دوسرا یہ جو مزار والے ہیں، اگر مزار سے فیض ہو تو ناسوتی ہو یا ملکوتی ہو یا جبروتی ولی ہو، اس کے مزار سے دنیاوی فیض ہی ہوگا، کیونکہ وہاں پر لطیفہ نفس ہوتا ہے، روح تو ہوتی نہیں ہے۔ تو جو طریقت کا ولی ہے اس سے دین اور دنیا دونوں کا فیض نہیں ہوتا۔ جو بڑے ولی ہیں ان سے دنیا کا فیض نہیں ہوتا، ان سے صرف دین کا فیض ہوتا ہے۔ اور جو چھوٹے ولی ہیں جن کے کوئی اللہ کے یہاں پر سنوائی نہیں ہے، ان سے دنیا کا فیض ہوتا ہے، دین کا نہیں ہوتا۔ اب جیسے امینہ باجی تھی، امینہ باجی جو تھی سرکار امریکہ میں، تو انہوں نے کیا کیا، سرکار نے ان کو کشف کی ڈیوٹی دی ہوئی تھی، سرکار کو انہوں نے بتایا بھی نہیں، اور موکلوں کو کہا جاؤ جی میرا ویزا لگوا دو امریکہ کا، موکلوں نے امریکہ کا ویزا لگوا دیا اور وہ پہنچ گئے، وہ پہنچ گئے۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ بھئی فلاں ایجنٹ کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو،
لیکن ایجنٹوں سے نہیں ہوتا، پیچھے بیچ میں باطن میں کچھ ہوتا ہے، تب اندر ظاہر میں کوئی چیز نمودار ہوتی ہے۔ ہمارے جو کام ہوتے ہیں، جس طرح اب ہمارے جو کام ہیں وہ یہ ہے کہ بندے کو جو ہے تقدیر میں نہیں بھی لکھا پھر بھی جو ہے وہ ذاکر قلبی بن جائے گا، آگے تک بیت المعمور تک پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر ہم کو کوئی یہ کہے کہ جی ویزا لگ جائے دعا کر دو، یہ نہیں ہو سکتا ہم سے، کیونکہ یہ ناسوتی فیض ہے نا۔ یہ میرے کاروبار میں برکت کے لیے دعا کر دیں، یہ نہیں ہوگا، کرتے رہیں گے دعا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ اس کو اللہ مل جائے تو اللہ مل جائے گا۔ دنیا ملنے کی دعا کریں گے تو قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے نا، دنیا کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے۔ اور یہ جو دوسرے ولی ہوتے ہیں ناسوتی، ان کا ڈپارٹمنٹ ہی دنیا ہے۔ جتنی بھی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں وہ اتنی مشہور نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے دنیا کا فیض نہیں دیا نا۔ جنہوں نے لوگوں کو بری کرایا جیلوں سے، جنہوں نے کاروبار میں برکت کرائی، جنہوں نے لوگوں کے ویزے لگوائے، وہ ولی تو بڑے مشہور ہو گئے دنیا بھر میں مشہور ہے وہ تو۔ لیکن اگر کوئی اللہ سے ملا دے تو وہ بات تو ٹیلی ویژن پہ نہیں آتی ہے نا۔ اب جیسے وقار زکا آئے یہاں پر، ان کا ویزا ایک دن میں کینیڈا کا لگ گیا، پوری دھوم مچ گئی سوشل میڈیا پہ، لیکن جب ان کے دل کو اللہ سے جوڑا اس کی دھوم نہیں مچی۔ کیوں بھائی؟ تو یہ الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہیں، دنیا بھی اچھی ہو انسان کی، آخرت بھی اچھی ہو، دونوں اچھی ہوں، لیکن دنیا کو اچھا کرنے کے لیے اور ولی ڈھونڈنا ہے آپ نے، آخرت کو اچھا کرنے کے لیے اور ولی ڈھونڈنا ہے۔ حضور نے بھی دعا فرمائی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اے اللہ میری دنیا کو بھی اچھا بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کا یہی مطلب ہے نا کہ میری دنیا کو بھی اچھا بنا دے، آخرت حسنہ، اور میری آخرت کو بھی اچھا بنا دے۔ لیکن اب یہ دونوں چیزیں اچھی الگ الگ جو ہے دکانوں سے لینا پڑے گا مال، سمجھ گئے؟ جو اللہ سے ملانے والے ہیں، دنیا ان کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، نہ ان کو پسند ہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.